السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طالبات، خواتین، آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے ختم نبوت کورس کا۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز کل کا جو بقیہ رہ گیا تھا سبق کا حصہ کہ قادیانی کیسے جو ہے وہ شعائر اسلام اور اسلام کے متعلق توہین آمیز ان کے عقائد ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کی کتنی گندی گفتگو ہے، کچھ آپ نے کل سنی تھی، کچھ آج سنائیں گے۔ مرزا قادیانی اپنی تحریرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کی بھی پوری جگہ رکھی ہے۔ اس نے ہر جگہ پہ اس نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے آپ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور آپ سے اعلیٰ جو ہے لوگوں میں باور کرواؤں۔ مرزا قادیانی کے بے باک قلم سے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین آمیز عبارات نکلی ہیں وہ اس کے کفر کا واضح اعلان کرتی ہیں، اور تاریخ اسلام میں کبھی کسی بدبخت کو ایسی جرت نہیں ہو سکی جس کا اظہار مرزا قادیانی اور اس کی اولاد نے کیا، یعنی اس کے ماننے والوں نے کیا۔ یہ انتہائی خبیث، اور اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی کو شرم آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ایک امتحان ہے، فتنہ۔ چنانچہ کلمۃ الفصل ان کا ایک اخبار چھپتا ہے، اس میں مرزا بشیر احمد ایم اے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا اور اس کا خلیفہ بنا، کہتا ہے ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔ معاذ اللہ۔ کہتا ہے ذلی نبوت، ذل سائے کو کہتے ہیں، ضا لام، ذل توئیں زوئیں سے ضا لام، ذل سایہ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے، دھوپ کے اندر چلتے ہیں تو ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، سائے کو کہتے ہیں۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا، انشاءاللہ یہ آئے گا اگلے سبق کے اندر، کہ اس نے کون کون سے دعوے کیے اور کیسے کیسے دعویٰ کیے۔ تو اس نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ میں اصل نبی نہیں ہوں، میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ہے سایہ ہوں، بس ان سے جو باتیں معاذ اللہ رہ گئی تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس نے پہلے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی نبی تو نہیں تھا لیکن نبی کے سائے ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر کرتے کرتے اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ خود مرزا بشیر الدین بشیر احمد جو اس کا بیٹا ہے غلام احمد قادیانی کا، کہتا ہے کہ ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ یعنی اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، بلکہ اس سے بھی آگے کا دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ سے بھی میں افضل ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آگے ان کی اخبار الفضل، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑے درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مرزا قادیانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو لے کر گستاخی کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کرے اور مسلمانوں کے دل سے محبت رسول کو نکال سکے، لیکن محبت رسول کسی کے دل سے نکالی نہیں جاتی۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے اور یہ وہ جڑ ہے جس کو کوئی کاٹنا بھی چاہے تو کاٹ نہیں سکتا۔ انسان اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالیہ کے متعلق کوئی شخص بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ کورسز جو کورس ہمارا چل رہا ہے ختم نبوت کے عنوان پر، تو میرے پاس پیپر حل شدہ آتے ہیں، تو اس کے اندر
لڑکیوں کے طالبات کے ایسے جذبات تحریر ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نمونہ آپ کی طرف بھیجا بھی گیا تھا۔ ایسے دل کرتا ہے کہ انسان جو ہے بس ان کو پڑھتا رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مزید بڑھتی رہے۔ لیکن یہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کا کام کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل سے محبت رسول کو نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3,000 معجزات کا ظہور ہوا، یعنی آپ کے معجزے 3,000 تھے۔ جبکہ اپنے معجزات کی تعداد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ براہین احمدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کی جتنی بھی بکواسات ہیں یا جتنے بھی اس کی اس نے اپنی جماعت کو تعلیمات دی ہیں، ان جماعت احمدیہ نے، قادیانیوں نے اس کے سب جو ہے خرافات کو اور بکواسات کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا روحانی خزائن۔ تو دراصل میں تو اس کو شیطانی خزائن کہتا ہوں کہ یہ شیطان کا خزانہ ہے، یہ روحانی خزانہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید ہیں قاضی اکمل، جس کے بارے میں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں نظم لکھی، تو مرزا قادیانی نے اس نظم کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنے اخبار کے اندر یعنی بدر اخبار کے اندر اس کو چھپوایا اور فریم کروا کر اپنے مہمان خانے میں لگوا دیا کہ یار یہ تو بہت اچھا اس نے نظم لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ تھا اس کا خب سے باطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے متعلق بھی اس کی کیا بکواسات تھیں۔ حضرت کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے۔ یعنی بکواس یہ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہے وہ سور کی چربی کھاتے تھے معاذ اللہ، حالانکہ وہ حرام ہے۔ پھر یہ مدینہ منورہ کی بھی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن، تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ یہ بیان کرنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور آپ کو اس کی حقیقت دکھلانے کے لیے کہ یہ کتنا خبیث انسان تھا۔ مدینہ منورہ اور پھر روضہ پاک، یہ تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک، حضرت عائشہ کے حجرے تک، یہ سارا حصہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بلکہ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جگہ جو ہے وہ پوری کائنات سے افضل ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جنت سے بھی افضل ہے، سب سے اعلیٰ جنت یہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس نے ہمارے ایک ایسے عقیدے کے اوپر اٹیک کیا جس کے لیے تو ہم اپنی کروڑوں روپے کی جو ہے مالیت خرچ کر دیتے ہیں، اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ چھابڑی والا ہو، ریڑی والا ہو، یا جیسا کیسا بھی ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دوں۔ تو میری بہنوں، یہ ہیں اس کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین کے متعلق اس کے خب سے باطن، اور اس کا اندر کتنا گند بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں سے، حشرات الارض سے جو ہے بھر دے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی سزا دے، اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر نہیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے کہ جو ہے قیامت تک، رہتی دنیا تک جو ہے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اب آگے دیکھیں
یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، اس نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی توہین کی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کم و بیش 1.25 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ یہاں پہ میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ کیا 1,24,000 آئے ہیں یا 1,44,000 انبیاء تشریف لائے، کتنے آئے ہیں، دونوں قسم کے ہم الفاظ سنتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 جو ہے انبیاء تشریف لائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے کہ انبیاء صرف 1,20,000 آئے ہو اور ہم 1,24,000 کہیں تو ہم 4,000 انبیاء کا جو ہے مزید اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ کفر ہے، جو صحیح بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم 1,44,000 کہتے ہیں اور 1,60,000 انبیاء آئے ہوں، 2 لاکھ انبیاء آئے ہوں، 10 لاکھ انبیاء آئے ہوں، ہمیں کیا پتہ اس بات کا؟ تو اس لیے جو ہے اگر ہم صرف 1 لاکھ جو ہے 44,000 کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا اقرار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقیوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ پہلے انبیاء کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو اس لیے یوں کہنا چاہیے کم و بیش 1.25 یا ویسے ہی کہہ دیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے نہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ کیا بلکہ توہین انبیاء میں انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر 1000 نبی پر بھی تقسیم کیے جائیں تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو امام الانبیاء ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا، ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آگے بکواس کرتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، استغفر اللہ، یعنی انبیاء کو اس نے جھوٹا ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ آگے کہتا ہے خدا نے اس وقت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ شیطانی کلمے کا دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، یعنی کہتا ہے کہ جو انبیاء کے کلمے ہیں اس کے اندر شیطانی یعنی کام بھی داخل ہیں، یعنی شیطان کے کلمے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ یہ ایسا خبیث تھا، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو گالیاں دیتے تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس نے اتنی بکواسات کی۔ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، معاذ اللہ، یعنی کسبی کا مطلب جس کو ہم کنجریاں کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسے الفاظ کہنے کی میں جرت تو نہیں کر سکتا لیکن وضاحت، نقل کفر نباشت، یعنی کسی کی کفریات کو، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ ہم تو آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے غلیظ ترین انسان ہے۔ اب میری ہمت نہیں کہ میں آگے اس کے متعلق کوئی اور اس کی غلیظات بتاؤں۔ اس نے معجزات انبیاء کا انکار کیا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کہا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کیا بکواسات کی۔ میرے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں ان کے بارے میں یا ان کی جو ہے ان بکواسات کو نقل کروں۔ اس نے حرمین شریفین کی توہین کی، یعنی حرمین شریفین سے مراد بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ کی توہین کی، جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا۔
جہاد کے اعلان، یعنی حرمت جہاد کا اس نے اعلان کیا کہ جہاد حرام ہے، جہاد کا اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح چونکہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، انگریز نے اس کو جہاد مطلب لایا تاکہ یہ جہاد کے خلاف بیانات دے سکے، تو انگریز نے اس کو خریدا ہوا تھا۔ انگریز یہ خود کہتا ہے، یہ انشاءاللہ سیرت مرزا ایک سبق آئے گا اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا، یہ خود کہتا ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ انگریز کے نوکر چلے آ رہے ہیں اور بڑے مخلص نوکر چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کی۔ اس نے کہتا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔ اور اس نے اور بھی ایک بکواس کی، کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریت البغایا کے الفاظ کی، یعنی زناکاروں کی جو ہے اولاد معاذ اللہ، یعنی پورے مسلمانوں کی اس نے توہین کی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، اسلام کے اور پاکستان کے بھی مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے قومی اسمبلی کے فیصلے پر بھی اعتراضات کیے، انہوں نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اس کا جنازہ بھی جو ہے، جو وزیر خارجہ ظفر اللہ خان تھا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس نے کہنے لگا آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر سمجھ لیں معاذ اللہ۔ تو دیکھو اس نے ہمارے بانی، ہمارے محسن، ہمارے یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، جن کی اتنی قربانیاں اور جن کی بے انتہا محنت کی وجہ سے آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کی بدولت یہ عظیم ملک نصیب فرمایا۔ یہ قادیانی تو اس ملک پاکستان اور بانی پاکستان کے جو ہیں وہ اتنے عظیم دشمن تھے کہ اس ظفر اللہ خان قادیانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اتنی ان کو دشمنی ہے پاکستان اور اہل پاکستان اور بانی پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں، نہ یہ آئین کو مانتے ہیں نہ شریعت کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ غلیظ ترین کافر ہیں، اور انہوں نے جو ہے اسلام کو خراب کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو ناکام فرمائے، برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے ختم فرمائے۔